تو رازق یا رزاق ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو بندوں کے رزق کا کفیل ہو، ذمہ دار، تمام مخلوقات کے رزق کے ذمہ دار کو، اس کے انتظام کرنے والے کو یا رزق کو مہیا کرنے والے کو الرازق یا رزاق کہا جاتا ہے، تمام بندوں کی۔ اور رازق اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اس بات پر نگراں ہو، نگہبان ہو کہ جس نفس کو کون سی چیز اسے قائم رکھ سکتی ہے، اس کی قوت کو، ان تمام چیزوں کی نگرانی کرنے والے کو رزاق یا رازق کہا جاتا ہے۔ جتنے نفوس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، انہیں کون سی چیز قائم رکھ سکتی، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے وجود کو، وہ تمام چیزوں کی نگرانی کرنے والا اور ان کے تمام رزق کے تمام چیزوں کو مہیا کرنے والی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رازق اور رزاق۔ اور کوئی مخلوق خالی نہیں، کوئی بھی مخلوق خالی نہیں ہے اس سے، ہر مخلوق کے رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین، اس کو رزاق کہا جاتا ہے۔ اب چند آیات دیکھیے، اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ پہلی آیت کریمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا رزق ہے، یعنی اس کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین نہ کرتا ہو زمین میں کوئی ایسی مخلوق۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یہاں پر رزق کا تذکرہ آیا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنی مخلوقات ایسی ہے، بہت ساری مخلوقات ایسی ہے جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتی ہے، لا تحمل رزقها، اپنا رزق اٹھائے نہیں گزرتی رہتی، چلتے رہتی، کہاں کھانے کی ضرورت پڑ جائے، کہاں یہ ضرورت ہو جائے کہ اس کو میں رکھ لوں، نہیں لے کے چلتی۔ اللہ یرزقها، وہ اللہ ہی ہے جو اسے رزق عطا کرتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھیے تمام جانور اور مخلوق کے ساتھ انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہیں بھی رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ ہی۔ اللہ یرزقها وإياكم۔ قرآن حکیم کی ان تعبیرات پر غور کیجیے کہ کہیں بھی کسی کے ذہن میں کچھ ذرہ برابر بھی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ رزق کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو، نہیں، فرشتوں کو تو صرف سونپا گیا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، ان کو وہ طاقت اللہ کی طرف سے ملی۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں چلتی ہے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں بر وقت رزق عطا فرماتا ہے، وإياكم، اور تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک تیسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 212 میں واللہ، اور اللہ یرزق، رزق عطا کرتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب اور کتاب کے، بغیر حساب کے اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ کہنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دینے پہ آتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی حکمت جب دینے کی ہوتی ہے تو بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتے۔ اور تیسری آیت ایک اور آیت کریمہ دیکھیے جس میں سورہ الاسراء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بلا شبہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب، یبسط الرزق، رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور رزق کو تنگ کر دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آدمی کتنا بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہے، آدمی کتنی بھی جدوجہد کرے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی رزق تنگ کرنی ہے تو وہ تنگ رہتا ہے، اس کا رزق کبھی کشادہ نہیں ہوتا۔ اور جب رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، کچھ نہ کرے تو بھی
ملتا رہتا ہے. ایسی مثالیں ہم اور آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ رب العالمین کے اس نظام اور سسٹم کو دیکھیں. ایک واقعہ نقل کیا ہے اہل علم نے، غالباً یہ بغداد کا واقعہ ہے، کسی بڑے محدث یا امام کی طرف یہ منسوب یہ واقعہ ہے. بہرحال یہ واقعہ عام طور سے ہوتے رہتے، چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک عورت جو تھی بغداد میں بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، غریب تھی. اب جب وہ بیوہ ہو گئی تو بیوہ ہونے کے بعد اس کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے تھے. اب وہ سوچنے لگی میرے رزق کا، میری روزی کا اور میری اگلی زندگی کا کیا ہو. یہ گلے شکوے کرنے لگی. بہرحال اس کے گھر میں جو ہے اس وقت اون کے کچھ گولے رکھے ہوئے تھے. سوچا اس گولے سے کچھ کپڑے وغیرہ بناؤں گرم اور اس کو بیچ کر کچھ اپنا پیٹ پالوں یا بچوں کا پیٹ پالوں. تو اس طرح کر کے وہ کچھ اون لے کر بازار گئی اور اسے بیچا، کچھ اور خریدا. اس طرح سے وہ اپنا گزر بسر کرنے لگی. 2-4 دن گزرے تھے. اب وہ ایک دن جو ہے بازار سے وہی اون کے گولے جو کچھ بچ گئے تھے بیچی، کچھ اور کچھ بچ گئے تو لے کر وہ جب واپس آنے لگی، معلوم یہ ہو کہ اوپر سے ایک پرندہ آیا. اس نے سوچا کہ کچھ کھانے کی چیزیں اس کو چھین کر لے کے چلا گیا. عورت اللہ کے گلے شکوے کرنی، ایک تو میرا شوہر لے لیا، اس کے بعد جو کچھ جمع پونجی ہے میرے پاس جس سے ذرا گزر بسر ہو رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، وہ بھی تو یہ پرندہ لے کر چلا گیا. بہرحال وہ گلے شکوے کرنے لگی اور اسی گلے شکوے کے بعد اس کے ذہن میں ایک وسوسہ آیا. تو وہی جو محدث تھے انہی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ظالم ہو سکتے. کہا دیکھیے نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرا شوہر، میرے بچے تو ایسی ہوگی، میرا شوہر چلا گیا، بچے دے جو ہے یتیم ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی اللہ رب العالمین نے لے لیا مجھ سے، تو اللہ ظالم ہے. تو وہ جو شیخ تھے وہ سمجھا رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین ظالم تو نہیں ہے. بہرحال تو عورت ماننے کو راضی نہیں ہے. ابھی ان دونوں کی بحث و تکرار ہو ہی رہی تھی کہ اسی شیخ، اسی محدث، اسی عالم کے گھر کسی اور نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا تو دیکھیں تقریباً 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے نام پوچھا کس لیے آئے، کہا کہ انہوں نے محدث کا نام پوچھا کہ آپ وہی ہیں، کہا ہم تو وہی ہیں. تو ماجرا کیا ہے، آپ لوگ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے، ہم سفر پہ تھے، سمندر کے سفر پہ چل رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایسا یہ ہوا کہ طوفان آ گیا. طوفان آ گیا، ہماری جو ہے کشتی ہچکولے نے لگی اور اس کے بعد کیا ہوا، کشتی میں ایک جگہ سوراخ ہو گیا تھا. اب اس سوراخ سے پانی کشتی میں جا رہا تھا. اب جب پانی کشتی میں جا رہا تھا تو کشتی اب ڈوبنے لگی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کی کہ ہم نے اپنے سارے جو ہے اثاثہ ہمارا سب اسی پہ تھا، ہماری زندگی اسی پر تھی اور پانی جب بھر رہا ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے کوئی بچنے کا کوئی امکان نہیں. اور ہم سب تاجروں نے یہ اللہ سے دعا کی اللہ ہم کو بچا لے، اگر تو بچا لے گا تو ہم جو ہے کیا نام ہے تیری راہ میں صدقہ کریں گے، تیری راہ میں صدقہ کریں گے. ہم نے نظر مان لی اور دعا کر لی، نیت کر لی سب نے. تو ابھی ہم اسی دعا میں تھے ہی کہ اوپر سے پرندہ گزرا اور اس نے جو کچھ سامان یہ اون کا گولا لے رکھا تھا اور اس نے وہیں پہ چھوڑ دیا اور وہ گولا جو ہے ہم نے فوری طور پر اس کو وہاں پر لگا کر بند کیا اور جب تک ہماری کشتی یہاں کنارے آ کر لگی. کنارے آ کر جب ہماری کشتی لگی تو ہم جب اس جگہ اترے تو اب یہاں پر ہمیں اعتبار نہیں کہ کس کو کیا دیا، ہم کسی کو جانتے ہیں، ہم نے لوگوں سے معلوم کی سب سے نیک آدمی ہے کون ہے، تو لوگوں نے آپ کا جو ہے پتہ بتایا اس لیے ہم آپ کے آئے ہیں. اور انہوں نے پھر اشرفیوں کی جو کچھ ان کے پاس تھیلی تھی وہ لا کے اس کو دی کہ یہ امانت ہے، اب یہ ہماری نہیں ہے، یہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کون آدمی مستحق ہے نہیں ہے کیسا ہے، آپ جانتے ہیں تو آپ دے دیجیے. تب وہ عالم صاحب بولے ٹھیک ہے، پھر لے لیا اور آنے کے بعد عورت سے کہا دیکھیے یہ ہے آپ کا رزق، ان کو دے دیا. کہا یہ اللہ نے کیسے آپ کی طرف پہنچایا ہے، اب آپ مجھے بتائیے اللہ ظالم ہے یا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں آدمی کو بظاہر لگتا ہے مصیبت کہ کیا ہو یا، لیکن بسا اوقات بہت بڑی مصیبت سے
بچانے کی چیز ہوتی ہے، کچھ بلاؤں بچانے کی چیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہی مصیبت انسان کے لیے رحمت بھی بن جایا کرتی ہے بس اوقات، جیسے کہ یہاں اس واقعے میں ایسے بہت سارے واقعات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی لوگوں کے رزق کی کفالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں رزق تنگ ہوا تھا وہاں رزق اتنا کشادہ ہوا کہ اشرفیوں کی اور اس کو اس عورت کو مل گئے، اس عورت کو پتہ چل گیا کہ ہاں، تو انہوں نے واقعہ نہیں بتایا ان کو کہ کیا ہوا تھا، لیکن کہا کہ جو چیز تمہارے لیے مصیبت تھی کسی کے لیے وہی نعمت تھی، کسی کے لیے وہی مصیبت کا ذریعہ بنی کہ وہ پرندہ اسے وہاں جا کر بند کر دیا اور ان لوگ کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔